سنت کو گٹر کی گندگی میں پھینکتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی شیو نہیں کرتا۔ آپ دیکھو گے کئی لوگوں کی شیو بڑھ جائے گی، ہاں پوچھو بھائی یہ کیا ہوا، آپ داڑھی رکھ لی، آپ نے توبہ کر لی؟ کہ نہیں مولانا صاحب یہ صرف 10 دن کے لیے۔ کیوں؟ مولوی ہو کر مجھ سے پوچھتے کیوں؟ آپ کو نہیں پتا اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس نے قربانی کرنی ہو چاند نکل آنے کے بعد وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ تراشے۔ کس کی حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کو اپنی نبی سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، حدیث سنی اور آپ نے شیو کرنے سے ہاتھ روک لیا کہ چاند نظر آ گیا، 10 دن شیو نہیں کرنی۔ اچھا کوئی حدیث ہے کسی نے سنی ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی کچھ بھی کسی قسم کی ہو، کسی کوالٹی کی ہو کہ عید کی نماز پڑھتے اس کو شیو کر دو؟ سنی آپ نے کہیں یہ حدیث؟ لیکن دیکھا ہے جو 10 دن شیو نہیں کرتے تو عید کی نماز پڑھتے اس کو شیو کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ تو یہ 10 دن کے لیے آپ نے کیوں چھوڑی؟ اپنے دل کو دھوکہ نہ دو، یہ نبی کی محبت نہیں ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگ 10 دن شیو نہیں کرتے تو میں بھی 10 دن شیو، 10 دن کے بعد لوگ بھی شیو کر دیتے ہیں تو میں بھی کر دیتا ہوں۔ حدیث ودیث کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اگر حدیث کا چکر ہو، آپ محبت رسول میں کوئی انسان یہ عمل کرے تو جس کو نبی کی حدیث 10 دن نظر آ رہی ہے تو سال کے باقی دنوں میں اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واعف اللحا، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو، ان کو لٹکاؤ، وفر اللحا، ان کو زیادہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو 10 دن کے لیے داڑھی شیو چھوڑنا، اس کا آپ کو اجر و ثواب واللہ اعلم ہمارے علم کے مطابق اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ اتباع رسول نہیں۔ اتباع رسول یہ ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو مستقل شیو کرنا چھوڑ دیں۔ بھائی یہ تو ہندی کے اندر لکھا ہوا ہے، تو مجھے تو ہندی سمجھ نہیں آتی، کسی بھائی کا جس نے لکھا ہے وہ کھڑے ہو کر سوال کر لیں، ہم اس سے جواب دے دیں گے۔ ویسے ہمیں کیا یزید سے عداوت رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ اور بعض لوگ برے آدمی کو یزید کہتے ہیں، اور پاکستان میں اکثر حسین حسین کے حق میں اور یزید کے خلاف مرثیے کہے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں آگاہ کریں۔ یزید سے عداوت رکھنا درست نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ تاریخ کے جتنے واقعات ہیں وہ تاریخ شیعوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے جو حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ لگائے جاتے ہیں، بلکہ وہ حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں، صحابی رسول کے بیٹے، تابعی ہوا، صحابی رسول کے شاگرد تابعی ہوا کرتے ہیں اور وہ تابعی کے درجے پر ہیں، اس لیے ان سے عداوت رکھنا، بغض رکھنا مسلمان کو لائق نہیں۔ اور چونکہ یہ مرثیے جتنے ہیں یہ شیعوں کے لکھے ہوئے ہیں اور ان کو سننا، ان کی محفل اٹینڈ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیا حالت نماز میں ہاتھ سینے کے اوپر رکھے جائیں؟ جی صحیح اور بہتر عمل جو یہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے وہ حالت نماز میں ہاتھ کو سینے پر رکھنا ہے۔ حقیقت اگر کوئی بندہ کسی عورت سے بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، کیا پھر اسی عورت سے اس بندے کا نکاح ہو سکتا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ وہی اس سے نکاح کر لے، تاکہ اس کا کہیں اور ہوگا تو اس کو جب پتہ لگ جائے گا کہ اس کا یہ معاملہ تھا تو پھر ان کے اندر افتراق اور اختلاف کی چانس زیادہ ہیں۔ تو جس نے یہ بدکاری کی ہے وہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے اور پھر اس پہ نکاح کر لے۔ کیا پاکستان میں تبلیغ کا جو طریقہ رائج ہے، یعنی 3 دن لگانا، چیلا لگانا، 4 مہینے لگانا، سال لگانا، پھر پوری عمر لگانا، اس کا اہتمام کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ عمل بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن لگانا، چیلا لگانا، 4 مہینے لگانا، سال لگانا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے والے صحابہ مکے آ رہے ہوں اور مکے والے مدینے جا رہے ہوں، طائف والے جدہ آ رہے ہوں، جدہ والے طائف جا رہے ہوں، مختلف بستیوں میں یوں قافلے، وہاں والے وہاں، وہاں والے وہاں۔ آپ نے جب بھی کسی کو بھیجا ہے تو مستقل بھیجا ہے۔ حضرت معاذ کو بھیجا تو مستقل بھیجا یمن میں کہ جاؤ معاذ یمن میں رہو،
وہاں رہ کر ان میں تبلیغ کرو. اور کہا ہو سکتا ہے تو جب آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو بلکہ تو میری قبر کے پاس سے گزرے. تو یہ کار سنت کے خلاف ہے نمبر 1. نمبر 2، اس تبلیغ میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں فضائل اعمال اور فضائل صدقات، ان پہ الگ ہماری پوری کیسٹیں موجود ہیں. وہ تمام کتابیں شرک اور بدعت سے بھری ہوئی ہیں، ان کو پڑھنا درست نہیں ہے. سوالات زیادہ ہیں، انشاءاللہ ان کا جواب اگلی دفعہ دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.